اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھنا کیا یہ غلو ہے؟ اگر ہم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مولا کہیں، ان کی شان میں احادیث کو بیان کریں، دن رات آپ کے تذکرے کریں، تو کہتے ہیں یہ غلو کر رہے ہیں۔ پہلے غلو کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ غلو ہوتا کیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غلو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 2 مقامات پر اہل کتاب کو کرٹیسائز کیا ہے، ان پر تنقید کی ہے غلو کی وجہ سے، اور وہاں سے غلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 171۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ۔ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ اور جب آیت چلتی ہے آگے، غلو یہ ہے جیسے اس آیت مبارکہ میں ڈیفائن ہوا، اور یہ کہ صرف یہ کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود 3 ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے غلو۔ مت کہو کہ معبود 3 ہیں، یہ نصارہ کا غلو ہے۔ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اور سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے غلو کا ایک تصور سامنے آیا ہے کہ غلو کہتے ہیں کسی شخص کے اندر اس بات کو منسوب کر دینا، کسی شخص کی طرف، کسی ذات کی طرف اس بات کو منسوب کر دینا جو اس کے لائق نہ ہو۔ اگر اس کو اور کلیئرلی ڈیفائن کیا جائے تو غلو کے لیے یہ 3 ہی صورتیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب میں کسی ایسی چیز کا اطلاق کرے، اپنے محبوب پر کسی ایسی چیز کا اطلاق کرے جو کہ اطلاق کرنا جائز نہ ہو، حلال نہ ہو، اس سے غلو ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے کوئی ایسا عمل کرے جو حرام ہو، شریعت کی حدود سے باہر ہو، یہ غلو ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنے محبوب کے لیے دوسروں کے ساتھ وہ رویہ رکھے جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو۔ اب میں باری باری اس کی ایک مثال دے کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہی ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلا جو جملہ بولا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کر دینا جو کہ آپ کی طرف منسوب کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ غلو ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ علی خدا ہے، کفر ہے، واضح شرک، بات ختم، آدمی دار اسلام سے خارج۔ کوئی شخص یہ کہے کہ علی کے اوپر وحی نازل ہونی تھی اور جبرائیل علیہ السلام ادھر چلے گئے، اس طرح کے بہت سے آپ کو لغویات ملتی ہیں، یہ سب کفر ہیں، بکواسیات ہیں یہ۔ یہاں تک کہ کوئی یہ کہے کہ علی فضیلت میں انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، یہاں انبیاء علیہ السلام کے برابر ہیں، کوئی ایسی بات بھی کرے، یہ بھی غلو ہے۔ کسی بھی نبی کے حوالے سے اگر بات کر دی جائے، یہ بھی غلو ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی ٹائپ ہے کہ ان کی شان میں کوئی ایسی بات کرنا جو بات جائز نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسا فعل کرنا ان کے لیے جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو۔ اس کی مثال کے طور پہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عبادت کرنا، معاملہ ختم ہو گیا، یہ غلو ہے، انسان دین سے باہر نکل گیا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اور آخری کہ دوسروں پر آپ کی ذات کے لیے وہ بات کرنا جو کہ جائز نہ ہو۔ مثال کے طور پر لوگ حب علی کا بہانہ بنا کر شیخین رضی اللہ عنہما ان کو کرٹیسائز کریں، ان کے اوپر سب و شتم کریں، جو کہ رافضی کرتے ہیں، آج کے زمانے کے شیعہ جو کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، یہ چیز حرام ہے، یہ غلو ہے۔ اب رہ گئی وہ باتیں، وہ فضیلتیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائی ہیں، ان کو ماننا، اس کا اظہار کرنا، یہ کہاں سے غلو ہو گیا؟ علی سے محبت کرنا کہاں سے غلو ہو گیا؟ یہ بتائیں، علی سے محبت کہاں سے غلو ہو گیا؟ بلکہ اہل ایمان کا آپس میں یہ بالکل عام معاملہ ہے کہ کسی ایک شخص سے، کسی ایک ذات سے انسان کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو تصوف کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے شیخ سے جتنی محبت ہے وہ دوسرے اولیاء اللہ سے اس قدر محبت نہیں کر پاتے، تو کیا کہیں گے؟ یہ غلو کر رہے ہیں دین کے اندر، یہ غلو چل رہا ہے یہاں پر۔
اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. انسان اپنے ماں باپ سے اس قدر محبت کرتا ہے کسی اور شخص سے نہیں کر پاتا. کیا یہ غلو ہے؟ انسان کو اپنے تمام دوستوں میں کسی ایک خاص دوست سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کلوزنس ہوتی ہے. کیا یہ غلو ہے؟ نہیں، یہ غلو نہیں ہے. بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کیا کرتے تھے جو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے. کیا یہ غلو ہے؟ بلکہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کو امام بخاری اور دیگر ائمہ نے روایت کیا حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام جہان، تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. کیا یہ غلو ہے؟ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آپ فرماتے تھے کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کیا یہ غلو ہے؟ آپ بتائیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی اشخاص، کئی صحابہ سے اپنی خاص محبت کا اظہار کیا ہے، خاص فضائل ان کے بیان فرمائے ہیں جو کسی اور کے لیے بیان نہیں فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پھر ان سے محبتوں کا اظہار کیا ہے. جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے جنگ کی میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں. کیا یہ غلو ہے؟ کسی خاص شخص سے محبت کا اظہار کر دینا غلو اس کو نہیں کہتے. اب یہ بات کرنے والے کہ ہم غلو کرتے ہیں جب علی کا ذکر کرتے ہیں، بتائیں کیا ہم نے کبھی کسی موضوع حدیث کا سہارا لیا؟ ہاں، وہ والے موضوع نہیں کہ جس کو آپ موضوع سمجھتے رہیں. ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ کیا حدیث صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، جس کو فضائل میں قبول کر سکتے ہیں. ہم موضوعات کے قائل نہیں ہیں. ہمیں دن رات اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے علماء کرام ہم سے سوال کرتے ہیں احادیث کو لے کر کہ کیا اس حدیث کو بیان کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، اور کتنی موضوعات ہم تک آتی ہیں اور اس کے اوپر ہم کو حکم دیتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اگرچہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا، یہ ضعیف جداً حدیث ہے، اس میں متروک راوی ہیں، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ تو ہم اس چیز کے قائل ہیں. جو چیزیں ہم احادیث سے لے رہے ہیں، جو شان ہم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اور آپ کے اور دیگر اہل بیت علیہم السلام کی شان احادیث مبارکہ سے بیان کر رہے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. اس میں غلو کہاں سے ہو گیا؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں غلو کہتے کس کو ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ دیگر صحابہ جن کے فضائل میں اور بھی احادیث مروی ہیں، جب آپ ان کو وہ ٹائٹل دینا شروع کر دیں جو کہ ان میں نہیں پائے جاتے، اس کو غلو کہتے ہیں. بس میں نے اشارہ کر دیا ہے، آگے آپ سمجھ جائیں. چلیں ایک مثال لے دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ میں جس کے مولا ہوں عبد الرحمن بن عوف اس کے مولا ہیں. اگر آپ ان کو ریگولر بیس پر یہ ٹائٹل دینا شروع کر دیں کہ مولا عبد الرحمن بن عوف، مولا عبد الرحمن بن عوف، اور اس کا پرچار شروع کریں، پبلک میں اس کو بولیں اور اس کو ایمفسائز کریں اس بات کے اوپر، اس کو کہتے ہیں غلو. اسی طرح سنیوں نے بہت سی چیزیں جو شیخین کی شان میں بنا رکھی ہیں جس کے اوپر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اگر حدیث موجود ہے تو ہمارا ایمان ہے، مانو اس بات کو، وہ ان کی شان ہے. ہم نہ کسی کی شان بڑھا سکتے ہیں، نہ کسی کی شان کم کر سکتے ہیں، وہ ماننا ہے. لیکن جو چیزیں نہیں ہیں، جو غلو میں بنا رکھی ہیں، جو خام خواہ بنا رکھی ہیں اور منسوب کر رکھی ہیں، ان کو ماننا. دیکھیں آپ مانتے ہیں، مانتے چلے جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات سے. لیکن بائی ڈیفینیشن اس کو غلو کہا جاتا ہے. صرف محبت کا ہو جانا غلو نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علی سے زیادہ محبت ہے تو ہر وقت علی علی کر رہا ہے، یہ آدمی غالی ہے، تو کیا ہر وقت ابو بکر کرنے والا یہ غالی نہیں ہے؟ ہاں نہیں، وہ سنی ہے آپ کے مطابق، وہ پکا سنی ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تمام خلفائے راشدین کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم محبتوں میں تفریق نہیں کرتے. صرف یہ جو شدت، یہ جو ناسبیت نے ہوا دے رکھی ہے آج کل، اس کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے. علی کا نام لے لیا آپ نے، جو ہے نا وہ فتوے گاڑ دیا آدمی کے اوپر. آدمی شیعہ ہے، اور اگر کسی کو اہل بیت علیہم السلام سے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ محبت ہے، ان کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے، تو اس کا حقیقی سبب بھی تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ. اس کا نفس تھوڑی ہے. اگر یہ کسی اور کے گھر والے لوگ ہوتے، کسی اور کے اہل بیت ہوتے، تو کیا ہمیں اس کی پرواہ ہوتی؟ کیا ہم ان کا ذکر دن رات کرتے؟ کیا ہم ان کی محبتوں کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم نہ دیا ہوتا، یا یہ آپ کے گھر والے نہ ہوتے؟ نہیں، ہرگز نہیں.
تو یہ اگر کوئی ان سے محبت کر بھی رہا ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر کوئی شیخین سے محبت کرتا ہے تو اس کا سبب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر کوئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتا ہے تو اس کا سبب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہے۔ اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور جس طرح شیخین رضی اللہ عنہما وہ صحابی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی صحابی ہیں۔